هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. میرے دینی بھائیوں اور بڑی تعداد میں جمع ہونے والی ہماری دینی مائیں اور بہنیں، ختم قرآن کی مجلس واقعتاً دعا کی قبولیت کی مجلس ہے، اور ختم قرآن کی مجلس خلاصہ قرآن، پیغام قرآن، اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے ہم سے فرمایا کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے ہم سے، قرآن میں کیا ہے، اس کو بھی کچھ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مجمع کی مناسبت سے، خواتین کی مناسبت سے ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مکمل کرنے کے بعد تلاوت کو ختم نہیں کر دیا جاتا، بلکہ دوسرا قرآن شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ اس بات کی یاد دہانی کے لیے ہے کہ ہمیں دوسرا قرآن شروع کر کے ہی ایک قرآن کو مکمل کرنا ہے۔ الحال المرتحل اسے کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، 10 دن میں تراویح اور قرآن اللہ کے فضل سے مکمل ہو گیا، لیکن باقی 20 دن بھی تراویح پڑھنا ہے۔ 10 دن میں 3 پارے اس لیے نہیں پڑھائے جاتے کہ باقی 20 دن چھٹی ہو جائے، ہلکا پن آ جائے، پھیکا کر دیا جائے، جوانی میں بھی الم سے پڑھنے کی عادت ڈالی جائے، اس لیے نہیں کیا جاتا ہے۔ 10 دن میں قرآن کی تکمیل اس لیے کروا دی جاتی ہے کہ باقی 20 دن کسی جگہ اعتکاف کرنا ہو، اعتکاف کا موقع مل جائے، کاروباری ضرورت کی وجہ سے کہیں پر سفر ہو تو سفر کرنے میں قرآن کا تسلسل پارا چھوٹ گیا، فلانا رکوع چھوٹ گیا، یہ رکاوٹ نہ ہو، جماعت میں جانے والے ہیں کھلے طور پر جا سکے کہ ہمارا تراویح میں قرآن مکمل ہو گیا، تو باقی 20 دن کاہلی کے نہ بنائیے، باقی 20 دن تراویح چھوڑنے کی حرکت مت کیجیے۔ تیسری بات، ختم قرآن کے موقع پر، عمل کی تکمیل کے موقع پر ہمارا جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ حج مکمل ہو رہا ہے، کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ نماز مکمل ہو رہی ہے، دل کا رخ کیا بننا چاہیے؟ دل کا رخ وہ بننا چاہیے جو قرآن نے ذکر کیا، الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کہ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا، نماز بھی پڑھا، روزہ بھی رکھا،
پھر ڈر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، خوف زدہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ احساس، یہ کیفیت اس وقت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ رات میں بہت کم سویا، تہجد زیادہ پڑھا ان اللہ کے نیک بندوں نے، اور صبح میں تڑپ رہے ہیں کہ اے اللہ، جیسے آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، مجھ سے ایسا حق ادا نہیں ہو سکا۔ اللہ کے ولیوں کا بول ہوا کرتا تھا، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ اے اللہ، جیسے عبادت کرنا تھا ہم نے عبادت نہیں کی، جیسے آپ کو پہچاننا تھا ہم نے نہیں پہچانا۔ اس وقت یہ ہماری کیفیت ہونی چاہیے، کرنا اور ڈرنا۔ موٹے الفاظ میں اکابر فرمایا کرتے تھے، کرتے رہو ڈرتے رہو، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ عمل کر کے ڈرنے والوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ عمل کے قبول ہونے کی علامت اللہ کو پسند آ گیا کیسے پتہ چلے گا؟ عمل کرنے کے بعد تواضع میں اضافہ ہوا، تکبر میں نہیں، ناز میں نہیں، عجب میں نہیں، اطراحت میں نہیں، تواضع میں اضافہ ہوا، تو یہ اس عمل کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ دوسری ایک علامت بھی ہے، جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہا، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق کا ملنا پہلی نیکی کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ ایک قرآن مکمل ہو گیا، دوسرا قرآن پڑھنا شروع کر دیا، امید ہے کہ پہلا قرآن اللہ کے یہاں قبول ہو گیا۔ تراویح کے بعد اعتکاف کا موقع مل گیا، نماز کے بعد نفل کا موقع مل گیا، امید ہے کہ نماز قبول ہو گئی، اسی لیے نفل کا موقع ملا۔ مشہور واقعہ ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا کہ وہ فرماتے ہیں ایک بندہ ذکر کر رہا تھا، اللہ اللہ اللہ، بہت وقت گزر گیا، دل میں خیال آیا اتنے دن سے پکار رہا ہوں، کبھی تو جواب دے دیتے، کبھی تو پردہ غیب سے، کبھی تو ہاتف غیب سے کوئی ندا آ جاتی تو فوراً آواز آئی، اے میرے بندے، اگر پہلا اللہ قبول نہ ہوتا تو میں تجھے دوسرے اللہ کی توفیق نہ دیتا۔ پہلا اللہ قبول ہو گیا، اس لیے تجھے دوسرے اللہ کی میں توفیق دے رہا ہوں، موقع دے رہا ہوں۔ ایک آرڈر صحیح کرتے ہیں تو دوسرے آرڈر کے پورا کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اب قرآن کے مضامین، قرآن میں کچھ تدبر کے پہلو۔ میرے عزیزوں، میری دینی ماں اور بہنوں، لفظ اللہ اللہ، یہ واو لام ہا، اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کو والہانہ چاہا جائے، ٹوٹ کر چاہا جائے، سب کچھ نچھاور کر دیا جائے۔ ہے کیا اس کائنات میں اللہ کے سوا؟ اللہ نور السماوات والارض، احسانات اللہ کے ہیں، کائنات میں کمال اللہ کی قدرت کا ہے۔
خوبصورتی کے خزانے اللہ کے یہاں ہیں. کیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. سولیوں پر چڑھ گئے اصحاب اخدود، خندق والے، گڑھے والے، دہتی آگ میں ڈال دیا گیا. صحابہ تختے دار پر چڑھ گئے، تلواریں کھا لی، نیزے برداشت کر لیے، باغات کو لٹا دیا اللہ کے لیے. اب ہمیں اپنی زندگی ٹٹولنا ہے. کیا واقعاتاً میرا آپ کا اللہ سے ایسا ہی تعلق ہے؟ اتحادی اذان سے پہلے مسجد کی طرف جانے لگا. لوگوں نے کہا ابھی تو اذان نہیں ہوئی. اس دیہاتی نے کہا وہ تو دور کے لوگ ہیں، بلانے کے بعد جاتے ہیں، نزدیک والے تو بلانے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. اللہ سے والہانہ تعلق، نام لینے میں مزہ آتا ہو، تہجد میں اٹھنے کی طلب پیدا ہوتی ہو، ان کے چہیتے بندوں کے قریب بیٹھنے کا شوق ہو. کیسے کیسے لوگ ہیں اللہ کے ولی سے ملنے کے لیے کئی کلومیٹر پیدل چل کے سفر کیا. کیا یہ مان لیا جائے گا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے؟ حج فرض ہو گیا، تولے کے تولے سونا ہے، 1 کروڑ کی زمین ہے، اللہ کے گھر پر جانے کا شوق نہیں. اور جن کو عشق تھا اللہ سے، سر کے بل الٹتے ہوئے جا رہا ہے، سالہ سال سر کے بل الٹ پلٹ کرتے ہوئے جا رہا ہے. اللہ کے گھر پر مجھے جانا ہے. لفظ اللہ مقصود وہی ہے، معبود وہی ہے، محبوب وہی ہے. ان سے محبت میں ہی ماں باپ سے محبت ہے. ان سے محبت کی وجہ سے بیوی شوہر سے محبت ہے. ان سے محبت کی وجہ سے ہی اولاد سے محبت ہے. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ جب کوئی اللہ کہتا اس کے منہ میں شکر ڈال دیتے کہ تم نے میرے اللہ کا نام لیا. حیدرآباد میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مچھلی والے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. خاص معمول تھا، روزانہ 11 روپے چاہیے، مچھلی بیچ دیا. اب دین کا کام کرنے لگ جاتے، لوگوں سے ملاقات کرتے تو کہتے تمہارے پاس اللہ ہے تو مجھے دے دو، نہیں ہے تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اللہ دوں گا، اللہ کی معرفت دوں گا، اللہ کی سمجھ دوں گا، اللہ کی محبت پلاؤں گا، اللہ کا عشق کا رنگ چڑھاؤں گا. سبحان اللہ. عشق والوں کی نماز الگ ہوتی ہے. اٹھک بیٹھک تو سب ایک سا ہے، بھوکا رہنا تو سب ایک سا ہے، تلاوت کرنا تو سب ایک سا ہے. لیکن اللہ سے محبت والوں کا صدقہ دینا بھی الگ ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندے جب صدقہ دیتے تو کپڑے کی تھیلی میں رکھ کر، خوشبو لگا کر، مستحق کو لے جا کر ایسے دیتے تھے، ہتھیلی میں رکھ کر کہ میرا ہاتھ نیچے کا ہے، آپ کا ہاتھ اوپر کا ہے، میرا مال فقیر کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. میں اللہ کے ہاتھ میں یہ تھیلی رکھ رہا ہوں، اس لیے خوشبو لگا کر، سلیقے سے، دل کا رخ بنا کر میں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ سے محبت والوں کا عشق، اللہ سے محبت والوں کا حق ادا کرنا ایک دوسرے کا. قرآن، لفظ اللہ کے بارے میں عرض کیے، قرآن کسے کہا جاتا ہے؟ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. پڑھ رہی ہے دنیا،
کوئی مذہب والے کے پاس ایسی کتاب نہیں ہے، محفوظ ہی نہیں ہے، اتنا پڑھی ہی نہیں جاتی ہے، اتنا خدمت ہی نہیں ہوئی، اتنے اس کے حافظ ہی نہیں ہے، پھر رو کر پڑھنے والے، غمگین آواز میں پڑھنے والے، درد مندی سے پڑھنے والے نہیں ہے دوسرے مذہب والوں کے پاس۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو واقعتاً قرآن پڑھتے ہیں؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے کہ اے اللہ، میری امت نے قرآن کی ناقدری کی، الفاظ نہیں سیکھے، معنی کو نہیں سمجھا، دعوت نہیں دی اس قرآن کی طرف، شکایت کریں گے بے وفائی کی ہے انہوں نے۔ تو میرے بھائی، اس موقع پر قرآن سے وفاداری اور قرآن کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے، معمول بنا لیجیے۔ بہت بڑا عمل ہو رہا ہے، اللہ جزائے خیر دے ملتزمین کو، لیکن ہمیں چاہیے کہ سال کے 12 مہینے مکتب چلایا جائے، بڑی عورتوں کے لیے بطور خاص، گھر میں پڑھانے کے لیے مولوی صاحب آتے ہیں، بچے مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہماری گھر کی عورتوں کو کیا ہو گیا؟ ہماری بوڑھیوں کو کیا ہو گیا؟ ان پڑھ ہے، فون چلانا چاہتا ہے، نوٹ گننا چاہتا ہے، لیکن وہی ان پڑھ قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے، شوق نہیں ہے۔ 65 سال کی عمر میں شوق ہوا، سورہ یاسین یاد کر لیا۔ غزہ کی عورتیں بڑی عبرت ہیں، امید کے زمانے میں، حالت حمل میں پریگننٹ عورت ایک بیٹھک میں قرآن مکمل کرتی ہے، بوڑھیاں دادیاں حافظ قرآن بن رہی ہے۔ غزہ کے علاقے میں، فلسطین کے ملک میں، ہم 3 وقت کا کھاتے ہوئے، 4 وقت کی چائے پیتے ہوئے، ہر قسم کے میٹھے، ہر 2 دن میں گوشت، ان سب چیزوں کے باوجود ہمیں توفیق کیوں نہیں ہے؟ یہ مانگنے کی چیز ہے اللہ سے، یہ دعا کرنے کی چیز ہے اللہ سے۔ قرآن کے مضامین تو بہت سے ہیں، لیکن ایک مضمون رشتے جوڑنے کا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کمال، انک لتصل الرحم، یا رسول اللہ آپ تو رشتہ جوڑنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر کا سب سے بڑا کمال، ابوبکر تم جیسا آدمی مکہ سے نکالا نہیں جا سکتا، تم تو رشتہ جوڑنے والے ہو۔ قرآن میں دیکھیے، بنی اسرائیل کی عادت کہی گئی، یہودیوں کی عادت، بدترین عادت، قطع رحمی، رشتے کاٹنا۔ ہم اپنوں کو نہیں نبھا سکے، ابو جہل کو کیا دعوت دیں گے؟ ہمارے دلوں میں اپنی ساس، اپنی بہو، اپنی دیورانی، اپنی سمدن، اپنا پڑوسی، اپنے بھائی کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اس ملک کے عیسائیوں کے لیے کیا جگہ رہے گی؟ قرآن کریم نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد امیر ہے، عورت معمور ہے، عورت معمور ہے، ماتحت چلے گی۔ امیر تو گھر کا مرد ہے، لیکن عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب بنایا، معشوق بنایا، چہیتا بنایا۔ مرد کو حکم دیا گیا اس کے نخرے جھیلیں، اس کو نبھائیں، اس کی جذباتیت کو نظر انداز کریں۔ اس کا جذباتی ہونا ہی اس کا حسن ہے۔ والذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ الغافلات کی تفسیر میں فرماتے ہیں بھولا پن ہے، ممتا اور بہن ہونا اس کو جذباتی بناتا ہے. تو جو محبوب ہوگا اس کی مان کے چلتا ہے آدمی. وہ کہتی ہے کوتمیر کے کٹے لاؤ، جلدی لا لیتے ہیں. فلانا سامان لاؤ، خدمت میں رکھ دیتے ہیں. تو یہ ایک طرح کا جو محبوب ہے وہ متبوع بھی ہوتا ہے، اس کی بھی چلتی ہے. اپنی بیوی کو ذلیل کرنے والا اپنے خاندان میں، اپنے شوہر کو بے وزن کرنے والی عورت اپنے گھر کو توڑ رہی ہے. بکھر جائے گا یہ گھر. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قرآن کی یہ آیت بہت بڑا اصول بتاتی ہے. مردوں کے بھی حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں. نہ کاٹا جائے، اس کو اپنے میکے سے نہ روکا جائے بغیر کسی شرعی وجہ کے اس کو اپنے میکے میں جانے سے. من فرق بین والدۃ وولدها فرق اللہ بینہ وبین احبتہ یوم القیامہ. جو ماں اور اس کے بچوں میں دوریاں پیدا کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس میں اور اس کے چہیتے لوگوں میں دوریاں پیدا کر دیں گے. آج طلاق لینے کا اصرار بیٹی کی ماں کر رہی ہے، لڑکی کی ماں کی ضد ہے، نہیں بھیجیں گے ہمیں طلاق دے دو، کھلا کے پیپر لاؤ، دستخط کر دو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق بغیر ما باس حرام علیہا رائحۃ الجنہ. کہ جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے، علماء کے مشورے کے بغیر، قرآن کی سمجھ کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرے، اللہ جنت کی خوشبو حرام کر دیتے ہیں. کتنے دن جیئیں گے ہم؟ کتنے دن بچائیں گے اپنی ناک کو؟ کب تک مریں گے اپنی انا پر؟ جنازہ تو اٹھنا ہے، قبرستان تو ہماری بستی میں بھی ہے. جنت نہیں چاہیے، خوشبو نہیں چاہیے. کیوں ہے یہ طلاق کے واقعات؟ کیوں ہے خلا پر اصرار؟ ایک مزاج کا اللہ نے کسی بیوی شوہر پر نہیں بنایا. پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتوں فرماتے ہیں کامیاب ازدواجی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں ایک مزاج ہیں، بلکہ کامیاب ازدواجی زندگی، سکسیسفل میرج لائف کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایڈجسٹ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. حضرت ابو درداء نے حضرت ام درداء سے فرمایا، کتنے سمجھدار لوگ تھے کہ جب میں غصہ ہو جاؤں تو تم چپ ہو جانا، اور جب تم غصہ ہو جاؤ تو میں چپ ہو جاؤں گا. یہ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ماں باپ کا حق ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. لیکن سیدھے بڑھاپے کے حق پر آ جاتا ہے قرآن، اور یہ کہتا ہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اصل مسئلہ تو بڑھاپے میں حق ادا کرنے کا ہے. عقل سٹی آ جاتی ہے، طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، ایک بات بار بار دہراتا ہے انسان، گھر میں قیام رہتا ہے تو پھر روک ٹوک کی عادت بھی رہتی ہے. اب ہے کہ میں نبھا کر بتاؤں، ہم حق ادا نہیں کر سکتے.
لیکن ان کی محبت میں دوسرے پر ظلم بھی نہیں کر سکتے. ابن جوزی رحمۃ اللہ نے نقل فرمایا ایک بزرگ سے آ کر ایک شخص نے پوچھا 20 سال سے اپنی ماں کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں نجاست صاف کرتا ہوں پیشاب پاخانہ سب دیکھ بھال کرتا ہوں کیا میں نے حق ادا نہیں کر دیا؟ ماں نے کتنے سال کیا ہوگا؟ 3 سال کیا ہوگا 4 سال کیا ہوگا میں تو 20 سال سے کر رہا ہوں کیا میں نے حق ادا نہیں کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ادا کیا اس لیے کہ تمہاری ماں تمہارے لیے زندگی کی دعا کرتی تھی اور تم اس کی موت کے انتظار میں تھے. زندگی کے بچے کچھ دن گن رہے تھے بس کہ کبھی دنیا سے رخصت ہو جائے. آخر بڑھاپا ہی ہے آخر موت تو آنی ہے فطری نظام ایسا ہی ہے. حق تو اتنا ہے لیکن ماں کی محبت میں بیوی پر ظلم نہیں ہوگا. ماں کی محبت میں باپ کی محبت میں اپنے بچوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. چولہا ایک رکھنے پر ضد نہ کرو دل ایک رکھنے کی فکر کرو. مشورے کا ماحول ایک ماں اپنی بہووں کو لے کر مشورہ کرے ایک باپ اپنے بچوں کو لے کر مشورہ کرے کاروبار کا مشورہ کرے مکان کی تعمیر کا مشورہ کرے. سورۃ الشورى نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ استحبابی ہے لیکن ان صحابہ سے جن سے غلطیاں ہوتی ہیں ابھی قریب میں ہوئی پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. مشورہ بہت بڑی چیز ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام سرخسی نے نقل فرمایا گھر کے سالن کا مشورہ کیا کرتے تھے اپنے گھر کی عورتوں سے. یہاں کچھ پتہ نہیں ہے کہ مرد باہر کیا کر رہا ہے عید کے دن کیا کر رہا ہے اعتکاف باری باری کیسے بیٹھنا ہے. ایک ایک راز ہے قرآن میں ایک ایک مسئلہ حل کر دیا گیا. ہمارا زندہ کتاب ہے کوئی آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہے پرانے زمانے کی نہیں ہے. قیامت تک آنے والے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے. معاشرتی زندگی کی باریکیاں حقوق کو بدلایا. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ دین و شریعت میں فرماتے ہیں پوری شریعت کو 2 لفظ میں کہہ دیا جائے تو حقوق اور حدود ہے رائٹس اور لیمٹس ہیں. پوری فقہ یہی بات کرتی ہے. پڑھو تو صحیح سناؤ تو صحیح کہ حق کیا ہے حد کیا ہے. کاروبار کے لیے وقت دو خاندان کو بھی وقت دو. کاروبار میں اتنا ڈوب گیا کہ اپنے خاندان کی بیواؤں کا غم نہیں ہے. قرآن ارتداد کے اسباب سناتا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. یہ لوگ جو بھاگے جا رہے ہیں کفر کی طرف آئی فون کو دیکھ کر ہائی ٹیک سٹی کی جاب کو دیکھ کر فیس بک واٹس ایپ پر گوری چمڑیاں دیکھ کر کفر کی طرف جا رہے ہیں. آپ غم نہ کیجیے یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. بری موت مریں گے خاندان میں جوڑ نہیں ہوگا. لو میرج تو 99% دنیا میں ناکام ہے. بیوی شوہر تو ایک دوسرے کا لباس میں کندھا بھی ڈھل جائے برداشت نہیں ہوتا کالر ڈھل جائے برداشت نہیں ہوتا. یہ تو مذہب ہی الگ ہے ملک الگ ہے علاقہ الگ ہے ذات الگ ہے رہن سہن الگ ہے بات چیت الگ ہے. فلم کی دنیا میں دیکھا خواب کی دنیا میں دیکھا نکاح کرنے پر ضد ہے کہ مجھے تو یہیں پر نکاح کرنا ہے. کاٹ کے پھینک دیا گیا ٹکڑے کر کے نالی میں ڈال دیا گیا.
ننگے جسم سوٹکیس میں ڈال کر سڑک پر پھینک دیا گیا۔ اور کتنے واقعات دیکھیں گے آپ؟ کب تک ہم ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کریں آپ سے؟ کب احساس کریں گے آپ؟ کوئی ایجوکیشن ختم کر دیں، 5th کے بعد ناجائز ہے، حرام ہے آپ اپنی بیٹی کو لے جا کر کسی لڑکے کے بازو اسکول میں بٹھائیں۔ دیوسیت ہے یہ، بے غیرتی ہے یہ۔ کالج میں بٹھایا جائے، نامحرم لیکچرر کے سامنے بٹھایا جائے۔ اب اگر کوئی بے حیائی کا واقعہ پیش آتا ہے تو عجوبہ نہیں ہے، پیش نہ آئے تو عجوبہ ہے کہ ابلے گا کبھی ہے، گٹر نکلے گا کبھی ہے، ورنہ تو یہ واقعہ ضرور ہو کر رہے گا۔ میرے بھائی، ارتداد کا سبب اس زمانے میں تعلیمی نظام ہے۔ اپنے اسکول کھولنا ہوگا، اسلامی نظام سکھانا ہوگا، اپنے مکتب قائم کرنے ہوں گے۔ بڑی ضرورت ہے، بڑے بڑے گنبد اور مینارے کروڑوں کی مسجدوں کے بنانے سے زیادہ ضروری ہے مکتب کا قائم کرنا، بڑی عورتوں کے لیے مکتب کا قائم کرنا، نوجوانوں کے لیے مکتب کا قائم کرنا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، بہت ساری صفات ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ یہ ایک آیت کے سلسلے میں سنانا ہے۔ خرچ کرنے میں میانہ روی لاؤ، خرچ کرنے پر تمہیں فنکشن ہالوں میں لاکھوں روپیہ، شادی میں لاکھوں روپیہ، برتھ ڈے کے لیے رہن سینٹر پر چلے گئے، ای ایم آئی پر گاڑیاں، 0 انٹرسٹ پر فریج، واشنگ مشین، آئی فون۔ اللہ سے اعلان جنگ، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ہر جگہ پر فائنانسروں کے ہراسانی کے واقعات، ہر دن اخبار میں خودکشی کے واقعات۔ الاقتصاد نصف المعیشتی، خرچ کرنے میں بیلنس کرنا، جتنی چادر ہو اتنا پیر پھیلانا، یہ معیشت کا آدھا حصہ ہے۔ ہماری مالی زندگی، فائنانس سسٹم درست ہو جائے گا اگر ہم نے قرض والی زندگی سے اپنے آپ کو بچایا۔ قرض لینے سے آمدنی نہیں بڑھ جاتی، محنت کبھی بیاج کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ڈوب گئے امریکہ قرضوں میں، یورپ کے ملک دھنس گئے۔ بینکنگ کا نظام، کیپٹلزم، وہ تو چند بنیوں کو مالدار کرنے کے لیے، باقی پوری قوم کو فقیر کرنے کے لیے۔ شریعت سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں، شریعت سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کی طرف آؤ، لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ ہماری عورتیں ہمت کر رہے ہیں، پڑوسی ملک کے بڑے عالم ہیں، اپنے استاد جی کو لے جا کر ہدیہ دیا۔ ان کی تنخواہ وظیفہ تھا 300، استاد جی کی 300 روپے، شاگرد کی 1000، ہدیہ لے جا کر دیا اپنے استاد کو احسان مندی کے جذبے سے۔ تو استاد جی نے کہا، مولوی صاحب کیا حلال میں اتنی گنجائش نکل جاتی ہے؟ کیا آپ مجھے ہدیہ دے دیتے ہیں؟ کیا حلال میں اتنی گنجائش نکل جاتی ہے؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان الحلال لا يتحمل الاسراف، حلال میں فضول خرچی کی گنجائش نہیں ہوتی، حلال میں اتنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ بینڈ باجے پر لگائے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خرچ ہونے کی جگہ کو دیکھ کر سمجھ لیتا ہوں کہ مال کہاں سے آیا۔ قبول نہیں ہوا کورونا کی بیوہ کا نکاح کرنے کے لیے، مال قبول نہیں ہوا اپنے پردے والے اسپتال کھولنے کے لیے، مال قبول نہیں ہوا اپنے
اپنے کاؤنسلنگ سینٹر کھولنے کے لیے، مال قبول نہیں ہوا اس ملک میں امت کی ملی رہبری کرنے کے لیے، مال کیوں نہیں لگا میرا اپنے آباء و اجداد کے قبرستانوں کو بچانے کے لیے، میرا مال لگ رہا ہے نافرمان اولاد کی ناجائز خواہشات پر، زمین فروش وکیلوں کی فیس پر، عدالتوں کے چکر کاٹنے پر۔ اللہ نے میرے مال کو قبول نہیں کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ ناراض ہوئے، اب ان کے مال کو قبول نہیں کریں گے۔ میرے بھائی، ہمیشہ نیت کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے رمضان آئے چلے، میری عمر 44 سال ہے تو میں 15 سے 25، 25 سے 35، 35 سے 45، 30 رمضان دیکھ لیے۔ ایک آدمی کی 55 سال عمر ہے، 40 رمضان دیکھ لیے۔ زندگی بدلی یا نہیں بدلی؟ رمضانی ہوں یا ربانی بھی بنا۔ قوت ارادی کی تربیت دی گئی، قوت ارادی کو مضبوط کرنے کی تربیت دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی آ جائے۔ شیطان تو گرفتار ہے، مقابلہ صرف نفس سے رہا، سرکش شیاطین تو قید میں ہیں، مقابلہ بری عادتوں سے رہا، مقابلہ صرف برے ماحول سے رہا۔ اب بری عادت اور برے ماحول اور نفس پر قابو پا گیا، آسانی سے ساری نیکیاں ہو جائیں۔ 12 بجے سوتے ہیں، 4 بجے اٹھنے کا ارادہ ہے۔ 12 بجے سو کر ہماری مائیں اللہ جزا خیر عطا فرمائیں گے، بڑا احسان ہے۔ 12 بجے سو کر 4 بجے اٹھ جاتی ہے، یہی تو تربیت دے رہے ہیں اللہ۔ ارادہ کر لیا تو 4 بجے اٹھ گئے، ارادہ کر لو گے تو سال بھر تہجد میں اٹھ جاؤ گے، عزم کر لو گے تو سال بھر فجر نہیں چھوٹے گی۔ 20 رکعت پڑھ لیے، 5 وقت کی نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ حلال لقمے کو چھوڑ دیا، حرام لقمہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ تربیت دی گئی۔ بھوکا رہنے کو صرف روزہ نہ سمجھیے، قرض ادا ہو گیا، فرض اتر گیا، لیکن اصل کا ملنا ہے، تربیت کا ملنا ہے، وہ اپنی زندگی کو ٹٹولنا ہے۔ اعمال میں حقیقت آ جائے رمضان کے گزرنے کے بعد، رسمیت صرف نہ رہے۔ مائیں بڑی تعداد میں، عورتیں دینی بہنیں ہماری بڑی تعداد میں، ہر جگہ کا یہ مرض ہے۔ رشتہ نہیں لگ رہا ہے، کسی نے کرا دیا، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کسی نے کرا دیا، اور جھگڑا ہے ہمیشہ ساس بہو میں، داماد اور بیٹی میں، کسی سے دیکھا نہیں گیا، کمائی ٹھہر نہیں رہی ہے، نظر لگ گئی۔ ایک بڑے عالم تھے مفتی نسیم صاحب امروہوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات میں لکھا ہے، وہ فرماتے تھے سب تمہارا شیطان کرتا ہے تو تمہارا اللہ کیا کرتا ہے؟ کب آؤ گے تم اللہ کی طرف؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، تیرا قابو نہیں چلے گا۔ اللہ کا ذکر کرنے والوں پر، مظلوم دعا کا اہتمام کرنے والے پر رشتے کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ میں نے صحیح اخلاق اور دین والے رشتے کو ٹکرا دیا۔ خود فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تکن فتنۃ وفساد کبیر۔
ذکر کی طرف آئیے، مسنون دعاؤں کی طرف آئیے، باوضو رہنے کی طرف آئیے، صلہ رحمی کی طرف آئیے، زبان میں میٹھاس لائیے، دلوں سے بدگمانی ختم کیجیے، چھوٹا بننا سیکھیے، علماء کی صحبت میں جائیے۔ ہم خود ہی شیطان بن گئے، کسی اور شیطان کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی شیطان کی نہیں۔ دہلی میں ایک بزرگ تھے صوفی عبدالرب رحمت اللہ علیہ، نابینا تھے۔ جب ان کے پاس کوئی جاتا، حضرت دعا پڑھ دیجئے، اس پر شیطان ہے، تو حضرت اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، دیکھتے کہ داڑھی نہیں ہے، تو فرماتے بھائی یہ خود ایک شیطان ہے، اس پر دوسرے شیطان کی کیا ضرورت ہے؟ فجر تو ہفتہ نصیب ہے، قرآن تو ماں کے جنازے پر بھی نہ کھلا، لقمہ پوچھا ہی کب ہے علماء سے، پاکیزہ تمنائیں کب پیدا ہوں گی دل میں؟ لقمے کے بارے میں کبھی پوچھے تو صحیح، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ نبیوں سے کہا جا رہا ہے، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل، وہ بکریاں چرانے کے لیے تیار، 10 سال بکریاں چرائے۔ کیوں؟ سسرال کی روٹیوں پہ نہیں بننا، بوڑھے سسرے پر بوجھ نہیں بننا، جوان رہ کر اپنے سسرال میں بغیر نکاح کے نہیں رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی۔ ہمارا نوجوان چبوترے چھوڑنا نہیں چاہتا، کوئی وظیفہ بتا دیجئے مولانا، نوکری نہیں لگ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوددار بنایا صحابہ کو، مفت خور نہیں بنایا، زکوٰۃ لینے کی فضیلت نہیں سنائی صحابہ کو، خرچ کرنے کی فضیلت سنائی، خرچ کرنے کی فضیلت سنائی۔ اپنی حاجت اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں۔ فقیر کا دین سوال کرنا نہیں ہے، فقیر کا دین اپنی حاجت کو چھپانا ہے۔ 3 دن کا فاقہ جھیلا، اللہ کے غیر کے سامنے اپنی حاجت نہیں رکھی، اللہ 1 سال کی حلال روزی عطا فرمائیں گے۔ ہمارا نوجوان کیوں محنت نہیں کرتا؟ ہماری بے روزگاری کی وجہ حکومت کا سوتیلا پن نہیں ہے، ہماری بے روزگاری کی وجہ اپورچونٹیز کی کمی نہیں ہے، ہماری بے روزگاری کی وجہ انویسٹمنٹ کی کمی نہیں ہے، ہماری بے روزگاری کی وجہ بے غیرتی ہے، ہماری بے روزگاری کی وجہ کاہلی ہے، ہماری بے روزگاری کی وجہ فقیر بننے کا شوق ہے۔ غریب بچی کی شادی دیجیے ہمیں، تعلیم کے لیے آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ مولانا میں اپنی بیٹی کو عالمہ بنانا چاہتا ہوں، حافظہ بنانا چاہتا ہوں، شریعت کے علم کا ماہر بنانا چاہتا ہوں، میری مدد کر دیجیے، میری رہبری کر دیجیے۔ نہیں ملے ایسے لوگ، مسجدوں میں، چوراہوں پر، خاندانوں میں ایک ہی آواز ہے، غریب بچی کی شادی۔ غربت مصیبت نہیں ہے، جہالت مصیبت ہے۔ صحابہ ہم سے بڑے غریب تھے، انبیاء علیہ السلام ہم سے بڑے نادار تھے، لیکن ان کی غربت ان کے علم کے ساتھ، ان کی غربت ان کی تہذیب کے ساتھ، ان کی غربت ان کے تقوی کے ساتھ۔ غلام غلام، مفسروں میں غلام ہیں، محدثوں میں غلام ہیں، فقہ کے ماہرین میں غلام ہیں، بادشاہوں میں غلام ہیں۔ ایک سلطنت ہے مصر میں، ارشیدیین کی، اس کی بنیاد رکھنے والا کافر غلام، اس کے حوصلے بلند تھے، میں مصر کا بادشاہ بنوں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ غلام تھے، عطاء ابن ابی رباح غلام تھے۔ فقیر سے بھی نیچے، نادار سے بھی نیچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بدولت کیسی عزت دی ہے۔ غربت
فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. ہم سے یہ سمجھایا گیا، ہم کو یہ بتلایا گیا کہ غربت اور دولت یہ امتحان کے پرچے ہیں. کسی کے عزت والے اور کسی کے ذلیل ہونے کی ہرگز علامت نہیں ہے. بہت سے نہایت کمینوں اور ذلیلوں کو اللہ نے بہت دولت دے دی، اور بہت سے نبیوں، ولیوں، پاکیزہ انسانوں کو اللہ نے فراوانی نہیں دی. کتابوں میں واقعات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کا نیک بندہ مر رہا ہے. اس نے پانی مانگا، پانی لانے والے کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا اور وہ پیاسا مر گیا. اور ایک بدکار مرتے وقت کہنے لگا مجھے بھنی ہوئی مچھلی چاہیے. شکار کیا گیا، مچھلی کو بھنا گیا، اس شرابی کو کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد موت ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران، اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ میرا نیک بندہ پانی مانگ رہا تھا، اس کا ایک ہی گناہ تھا میرے پاس، میں نے اس کو پیاسا اپنے پاس بلا لیا تاکہ اس کا وہ ایک گناہ بھی دھل جائے. وہ بدکار، وہ نافرمان، اس کی ایک ہی نیکی تھی میرے پاس، میں نے اس کو مچھلی کھلا دی تاکہ اس کی وہ ایک نیکی بھی باقی نہ رہے. یہ اللہ کا نظام ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے التکشف میں کئی جگہوں پر وہ روایت نقل کی کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو مال دیتے ہیں، اگر ان کو نہ دیا جائے تو کافر بن جائے، اور بعض لوگوں کو نہیں دیتے ہیں، دے دیا جائے تو بہک جائے، پھسل جائے، بک جائے. اللہ جانتے کس کے لیے کیا مصلحت ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں بتایا جاتا ہے. ایک دور آیا ایک مسئلے کے بچانے کے لیے، مسئلہ خلق قرآن، ایک مسئلے کو صحیح صورت میں رکھنے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایسے کوڑے مار کھاتے تھے کہ ہاتھی کو مارا جائے تو بدک جائے. کیا حال ہوا؟ بے ہوشی طاری ہو جاتی، زنجیروں میں جکڑا ہوا. ایک موقع آیا کہ ستر کھل جائے، شلوار نیچے گر جائے، ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ میں راضی ہوں آپ کے آزمائش پر، لیکن میرا ستر دکھنے نہ دیجیے، میرا ستر کھلنے نہ دیجیے. کیسے لوگ تھے؟ اس حال میں بھی جمنے والے. اس تنگی کے بعد فراوانی آئی. اسی زمانے میں ایک بڑا ڈاکو بھی جا رہا تھا جیل کی طرف. اس نے کہا احمد ایسے مار تو میں نے بہت کھائے، لیکن دنیا کے لیے تم یہ جو مار کھا رہے ہو نا، اللہ کی شریعت کی حفاظت کے لیے قدم نہ ڈگمگائے، لرزہ آنے نہ دینا. حضرت امام احمد بن حنبل پوری زندگی دعا کرتے تھے اللہم اغفر لأبی الہیثم، اے اللہ ابو الہیثم کی مغفرت فرما، ابو الہیثم کی مغفرت فرما. لوگوں نے کہا کون ہے ابو الہیثم؟ وہ ڈاکو جو میرے ساتھ جیل میں تھا، اس کی نصیحت نے مجھے حق پر جمع دیا، اس کی نصیحت نے مجھے حق پر جمع دیا. کیسا ظرف تھا، ہم معاف کرنے تیار ہیں. رمضان پہ رمضان گزر گئے، تہجد پڑھنے میں تکلیف نہیں ہوگی، صلاۃ التسبیح پڑھنے میں تکلیف نہیں ہوگی، قرضہ واپس کرنے میں تکلیف ہوگی، آپ کو افطار کی دعوت دینے میں تکلیف نہیں ہوگی. دعوت افطار پارٹی رکھیں گے آپ، 1,000 لوگوں کی رکھ لیں گے، لیکن لوگوں کا قرض واپس نہیں کریں گے، بہن کی میراث حوالے نہیں کریں گے. ولایت تو یہاں اٹکی بھی ہے، تقوی یہاں لٹا ہوا ہے، عمل یہاں برباد ہو رہے ہیں. عقیدے کی دعوت دیں گے آپ حج کو جانے سے پہلے، بہو سے معافی نہیں چاہیں گے، سمدن سے معافی
نہیں جائیں گے، گلپوشیوں سے اللہ نہیں ملے گا، ہار پہننے سے قبولیت نہیں ملے گی، احرام کی نئی چادر دلوں اور رشتوں کے کالے داغ کو نہیں چھپا پائے گا، چاہنا پڑے گا، معافی چاہنا پڑے گا، معاف کرنا پڑے گا۔ یہی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کمر میں تکلیف ہونے لگی، اپنے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو کیا ہے یہ تکلیف۔ جیل سے رہائی کے بعد شاگردوں نے جا کر جیلر سے پوچھا، جیلر نے کیا 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 تھا سب پتا چلا۔ اس نے بتلایا کہ اندر ایک گوشت کا حصہ مردہ رہ گیا تھا، ہم نے اس کو اندر چھوڑ کر ہی اوپر سے سی دیا، اس کی تکلیف ہے۔ اس زمانے میں سرجری کے کوئی ایڈوانس طریقے نہیں، شاگرد آئے، آ کر کہنے لگے حضرت اندر سے ایک مردہ حصہ نکالنا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا ٹھیک ہے، پہلے سن کرنا پڑے گا، کوئی نشے کی چیز پلانی پڑے گی تاکہ آپ کو زخم کا احساس نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، زندہ چمڑی پر چلاؤ، کاٹ لو، نکال لو مردہ حصہ، میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ ان لوگوں نے نصیحت پر عمل کیا، کاٹا گیا چمڑی کو، چیخیں نکل جاتی، آہیں نکلتی، اور یہ فرماتے اللہم اغفر للمعتصم، اے اللہ معتصم کی مغفرت فرما۔ کون ہے یہ معتصم؟ وہی جو کوڑے مارا کرتا تھا، سزا جس نے دی۔ شاگردوں نے کہا حضرت اس کے لیے آپ دعا کریں جس نے یہ حشر کیا آپ کا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی کیا میں دکھاؤں گا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کہ احمد تم نے اللہ کی عدالت میں مقدمہ ڈالا، وہ بھی میرے چچازاد رشتہ داروں کے بارے میں، بنو عباسیہ کے خلفاء میں سے تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان سے تھے وہ بادشاہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل خود ہی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ معتصم کی مغفرت کر دیجیے۔ ہم کتنے رذیل ہیں، کتنے ذلیل ہیں، کتنے گرے ہوئے ہیں، کتنی آسانی سے بولا جاتا ہے قیامت کے دن دیکھ لوں گا، اوپر ہی دیکھ لیں گے ہم۔ اپنے قضا پہاڑ، قضا نمازوں کے پہاڑ یاد کرو، اپنے قضا روزوں کے پہاڑ یاد رکھو، دوسروں کو کیا پکڑیں گے؟ اپنی ہی گردن بچ جائے تو بہت ہے، اپنے ہی حقوق ادا ہو جائے تو بہت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کوڑوں کے برسنے کے واقعات کے بعد سونے کی اشرفیاں بھیجی بادشاہوں، یہی حال رہا حکومتوں کا ہر زمانے میں، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو ہماری دھرتی سے نکلو یا تو ہمارے دھرم میں آ جاؤ، یا تو ہماری دھرتی سے نکلو یا تو ہمارے دھرم میں آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا، اور ہر زمانے کی قوم نے مسلمانوں سے یہی کہا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سونے کی اشرفیوں کو دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور یہ فرمایا کہ اے اللہ کوڑوں کی آزمائش میں آپ نے مجھے ڈالا، آپ کے فضل سے، آپ کی رحمت سے میرے قدم حق پر جم گئے، آپ مجھے مال کی فراوانی کی امتحان میں نہ ڈالیے، احمد کے قدم جم نہیں پائیں گے۔ یہ ہے امام احمد بن حنبل ڈر رہے ہیں، یہ تو اللہ جانتے ہیں۔ بہت مبارک ہے جس کو مال مل جائے شکر کے ساتھ، بہت مبارک ہے جس کو سادگی مل جائے قناعت کے ساتھ، سادگی مل جائے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر استقامت کے ساتھ، سوال سے بچتے ہوئے، وہ آدمی بڑا مبارک ہے۔ تو قرآن میں بہت سارے مضامین، ملکی حالات کا غم ہونا چاہیے، عالمی حالات سے واقفیت ہونی چاہیے، ہمارے جذبات کا کچھ حصہ، ہمارے مال کا کچھ حصہ لگنا چاہیے امت کے اوپر، امت کے تقاضوں کے اوپر۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں دو گھر ہیں تمہارے، ایک گھر تو چھوٹا
جس میں 4 بچے، بیٹیاں، ماں باپ، بیوی رہتی ہے، لیکن ایک بڑا گھر ہے تمہارا جس میں 30 سے زیادہ اسٹیٹ ہیں، ایک بڑا گھر ہے تمہارا جس میں 200 سے زیادہ ملک ہیں، جیسے تم پر چھوٹے گھر کے حقوق ہیں ویسے ہی تم پر بڑے گھر کے بھی حقوق ہیں، جیسے چھوٹے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے ویسے جس ملک میں رہ رہے ہو اس ملک کی تعمیر میں حصہ لینا ہے۔ غم ہونا چاہیے کہ دنیا سے غربت کا خاتمہ کیسے ہو، غم ہونا چاہیے سودی نظام کا خاتمہ کیسے ہو، فکر ہونی چاہیے کہ خودکشی کی سطح کیسے تھم جائے، سوچنا چاہیے کسانوں پر ظلم رک جائے، سجدوں میں اضافہ کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کی شہریت خطرے میں نہ پڑ جائے۔ کب تک جائیں گے غیروں کے دواخانوں میں اپنی سطر، اپنی عورت مغلظہ، عورتوں کی زچگیاں، نامحرموں کی موجودگی میں غم ہونا چاہیے۔ اپنے پردے والے اسپتال کھل جائے، فکر ہونی چاہیے تجارت کے چھوٹے ہوئے میدان، تعلیم کے چھوٹے ہوئے میدان حصہ لیا جائے۔ نبیوں کا کام صرف مسلمانوں کو دعوت دینا نہیں، وہ بھی کام ہے بنی اسرائیل کے نبیوں نے، بنی اسرائیل مسلمانوں کو دعوت دی، غیروں کو دعوت دینا یہ بھی نبیوں کا کام۔ نبیوں کی اکثریت نے دعوت کا حقیقی مفہوم یہی ہے کہ غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ نبیوں کا کام یہ بھی ہے کہ بازار کو صحیح رخ دیا جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ عبادت کا دین صرف نہیں ہے معاملات، کانٹا مارنے سے بچو، یہ میکینک دھوکہ دینے سے، یہ مزدور کا کام چوری کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو دین میں یہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کا چبوترا بھی سنبھالا، غار حرا میں ذکر بھی کیا، میدان بدر کو بھی سنبھالا، احد کا بھی منصوبہ بنایا، خندق کا بھی منصوبہ بنایا، بہت نقصان کیا ہم نے۔ توکل کا غلط مفہوم سمجھ کر، توکل کا غلط مفہوم سمجھا کر میدان جنگ کی نماز، صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہے قرآن میں، بہت مفصل تذکرہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے، امام کے پیچھے پڑھی جائے، 1 رکعت پڑھو، ہتھیار بندے میں پڑھو، نہ نماز چھوڑو نہ نماز چھوڑو، نہ سبق کو چھوڑو نہ رب کو چھوڑو۔ 1 رکعت پڑھ کر چلی گئی آدھی فوج، پھر آدھی فوج آئے اور وہ آدھی فوج آ کر 1 رکعت پڑھے۔ یہ توکل کا معتدل مفہوم ہے، یہ شریعت کا مزاج بتانے والا مفہوم ہے جو صلاۃ الخوف کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ امر والوں نے بتلایا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، سوق مدینہ کو سنبھالا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاؤن پلاننگ کر کے بتایا، صفائی کا اہتمام، کوفہ شہر کی بنیاد رکھی گئی، پہلے دیکھا گیا آب و ہوا صحیح ہے یا نہیں ہے، مدینہ پاک کی سڑکیں بنائی گئی، دوسرے شہروں کی سڑکیں بنائی گئی اتنی کہ اونٹ گزر سکے اور تکلیف نہ ہو گزرنے والوں کو، اتنا ڈسپلین مینٹین کیا گیا، اتنا نظم و نسق رکھا گیا۔ پڑھیے علی محمد صلابی دامت برکاتہم کی بڑی بڑی کتابیں جس میں سیرت ابوبکر صدیق ہے، سیرت عمر ہے، سیرت علی ہے، سیرت عثمان ہے، سیرت معاویہ ہے، جس میں صرف مقام عبادت نہیں سنایا گیا، مقام صرف خرچ کرنا نہیں سنایا گیا، فکر آخرت نہیں سنائی گئی، بلکہ یہ بھی سنایا گیا کہ انہوں نے ملک کو کیسے سنبھالا، بین الاقوامی تعلقات کو کیسے سنبھالا۔ قرآن اب کہہ رہا ہے غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ مکہ مکرمہ میں حضرت ابوبکر کو غم ہے، اللہ کے ماننے والے رومن امپائر، بیزنطینی سلطنت ایک
نبی ایک اللہ کے ماننے والے وہ ہار گئے، کیسے جیت جائیں؟ اللہ نے فرمایا کچھ دن میں جیت جائیں گے۔